12 بجے میں کہیں گے خوش آمدید، اہم خبروں کے ساتھ میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصباح لغاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کے بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے کرونا وائرس کی، جس کی ہلاکت خیزی میں تیزی آ گئی ہے۔ چوتھی لہر نے قہر ڈھا دیا ہے۔ 24 گھنٹے میں ملک میں ریکارڈ 141 اموات ہو گئیں، 4199 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں فعال کیسز 91,204 تک پہنچ گئے ہیں۔ مثبت کیسز کی شرح 6.83% ہو گئی ہے۔ مختلف اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز بھر گئے ہیں، مگر عوام سنگینی سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ SOPs کی دھجیاں مستقل اڑائی جا رہی ہیں۔ ملک میں کورونا کی ہلاکت خیزی میں تیزی، چوتھی لہر نے قہر ڈھا دیا۔ 24 گھنٹے میں ریکارڈ 141 اموات، 4,199 نئے کیسز رپورٹ۔ ایکٹیو کیسز 91,204 تک پہنچ گئے۔ سندھ میں صورتحال سب سے زیادہ خراب، ایک دن میں 86 مریض انتقال کر گئے، مگر عوام سنگینی سمجھنے کو تیار نہیں۔ ماسک پہنتے ہی نہیں ہم لوگ، بس وجہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی بیماری نہیں ہے۔ ہاں دونوں لگوا لی۔ ماسک میڈم میرے منہ میں تھوڑے سے چھالے انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے نہیں پہن رہا ہوں میں۔ پنجاب میں آج 28، خیبر پختونخوا میں 20، اسلام آباد میں 3 اور بلوچستان میں 2 اموات ہوئی۔ ملتان اور بہاولپور سمیت مختلف شہروں میں نصف سے زائد وینٹیلیٹرز بھر گئے ہیں۔ نوشہرہ اور سوابی سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف اسپتالوں میں آکسیجن بیڈز ختم ہونے لگے۔ ہم سب کو مل بانٹ کر اس پہ دیکھنا چاہیے، SOPs پہ فالو کرنا چاہیے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ ماسک پہنیں اور سینیٹائز کریں، اپنے آپ کو احتیاط کریں، کیونکہ زندگی تو آپ کو پتہ بہت قیمتی ہے۔ اور SOPs پہ ہم عمل بھی نہیں کر رہے، ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ جو کرونا کی ویکسین ہے اس کے لیے جو ہے لوگ ڈبل مائنڈیڈ ہیں۔ پوری دنیا میں اس کی لہر بہت زیادہ تیز ہے، جو چوتھی لہر ہے، اور اس کو روکیں، اپنے SOPs پہ عمل کریں۔ صورتحال پریشان کن ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 6.83% تک پہنچ چکی ہے۔ ملک کے مختلف اسپتالوں میں 6,168 مریض تاحال زیر علاج ہیں، جن میں سے 503 مریض وینٹیلیٹر پر موجود ہیں۔ احتیاط نہ کی گئی تو مزید نقصان پورے ملک کو جھیلنا پڑے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبے میں 86 مریض جان سے گئے، 1700 سے زائد متاثر ہو کر اسپتال جا پہنچے ہیں۔ عالمی وبا کورونا نے جہاں پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہیں پاکستان بالخصوص سندھ میں وائرس پنجے گاڑنے لگا ہے۔ صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں ایک دن میں 86 اموات ہوئی، 1700 سے زائد نئے کیسز رجسٹرڈ ہوئے، شرح بڑھ کر 8.5% تک پہنچ گئی۔ فرنٹ لائن ورکرز، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف مہلک وائرس کے نشانے پر ہیں۔ گزشتہ دنوں فلائٹ لیفٹیننٹ ڈاکٹر مہنور سول اسپتال کراچی کے MLO ڈاکٹر نثار علی شاہ جاں بحق ہوئے۔ اب تک مجموعی طور پر سندھ میں 77 مسیحا زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، مگر عوام سنگینی نہیں سمجھ رہے، SOPs فالو کرنے کو تیار ہی نہیں۔ میں رشتے والوں ماسک غلطی سے بھول گیا، مریض لے کر آیا ہوں، ماسک ابھی نہیں ہے، پھینک دیا، روز خریدنا پڑتا ہے۔ چوتھی لہر میں یہ وائرس اور زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ اس سے بچنے کا واحد حل ویکسینیشن اور SOP پر عمل درآمد ہے۔ بے احتیاطی یوں ہی جاری رہی تو پابندیاں پھر جھیلنا پڑ سکتی ہیں۔ کراچی میں صورتحال سنگین ہونے کے باوجود انتظامیہ اور شہری سنبھلنے کو تیار نہیں۔ بازاروں سے ہسپتالوں تک SOPs کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے آج اس کی نمائندہ انوشا جعفری سے۔ جی انوشا۔ جی بالکل، دیکھیے کووڈ کی شرح جو ہے وہ 8.5% تک پہنچ چکی ہے، کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ 86 اموات ہو چکی ہیں، لیکن SOPs پر عمل درآمد کہیں پر بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ عام مقامات تو دور کی بات، اس وقت ہم سول اسپتال کے باہر موجود ہیں۔ اگر میرے کیمرہ مین عدنان تھوڑا سا کیمرہ موو کر کے دکھائیں کہ میجورٹی لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا ہوا۔ شرح بڑھتی جا رہی ہے، سندھ بھر میں کیسز بڑھ رہے ہیں، کراچی میں کیسز بڑھ رہے ہیں، شہر قائد میں بھی مثبت کیسز جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، لیکن نہ ہی سماجی فاصلے کا خیال کیا جا رہا ہے، نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 86 اموات ہو چکی ہیں اسی وبا کے باعث۔ اور اب بتائیں کہ پنجاب میں کورونا کیسز اور شہریوں کی بے احتیاطی دونوں ہی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وائرس مزید 28 جانیں نکل گیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1400 کیسز بھی سامنے آئے ہیں۔
पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाइस अस्पतालों में मरीजों की तादाद भी बढ़ने लगी है। संगीन सूरत हाल के बावजूद शहरी SOP पर अमल दरामद में संजीदगी नहीं दिखा रहे। SOPs पे फॉलो करना चाहिए। SOPs को फॉलो करेंगे तो ये हम लॉकडाउन वगैरह की सूरत हाल से बचेंगे। लोग लापरवाही कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी पाबंदी नहीं है, क्योंकि अगर लोग पाबंदी नहीं करेंगे तो कोरोना दिन ब दिन बढ़ेगा। बाजारों में ना तो मास्क पहनने का ख्याल रखा जा रहा है, न ही समाजी फासलों पर अमल नजर आता है। कोरोना SOP पर अमल न करने वाले शहरी मुख्तलिफ बहाने बनाने में मसरूफ हैं। मैं इधर आया तो काम आया था वहाँ रोड पे गुलबर्ग से, मास्क मैं यूज करता हूँ, लेकिन ये जैसे ये कहते हैं ना कि ऐसा फैला हुआ, ऐसा फैला हुआ नहीं। मेरा मास्क है, मैं रक्शे में अकेला बैठा होता, जब मैं आवाम के बीच में जाता हूँ तो मैं मास्क अपना लगा लेता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो तब मैं उतार देता हूँ। पंजाब में एक्टिव केसेस की तादाद 24,417 हो गई है। सूबे भर में मुस्बत केसेस की शरह 6.6% है, जबकि लाहौर में शरह 9.9% रिकॉर्ड हुई। कोरोना के बाद जिक्र ठट्टा पुलिस का। आपको बताते चले कि ठट्टा पुलिस पर वार का। ठट्टा में पुलिस पार्टी पर हमला, फायरिंग से 2 एहलकार शहीद और DSP समेत 3 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में DSP और SHO भी शामिल हैं। पुलिस घारों में कशीदगी के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने इलाके में गई थी। पुलिस के पहुंचते ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में बीच सड़क पर तो शेखुपुरा में घर के अंदर खवातीन की बेहुरमती की गई है। सफाक डाकू ने डकैती के दौरान बच्चे के सामने मां का रेप कर दिया। दरिंदों ने घर में मौजूद एक और हमला खातून को भी ज्यादती का निशाना बनाया। सतम ज़रफ़ी ये है कि पुलिस ने डकैती का पर्चा तो दर्ज कर लिया, लेकिन रेप का केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा खवातीन का मेडिकल तक नहीं कराया गया। घंटों गुजर जाने के बावजूद एक भी मुल्जिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आज़म से इंसाफ की अपील कर दी। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां रिक्शा सवार खवातीन से बदतमीजी के केस में पेशरफ हुई है। पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इरफान और अब्दुर्रहमान को ननकाना साहब से गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान के फोन से रावी रोड और मुलिका इलाकों में खवातीन को हिरासा करने की मजीद वीडियोज भी मिली हैं, जिसके बाद तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मरकजी मुल्जिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और अब खबर वजीर दाखिला शेख रशीद की, जिनका कहना है कि वजीर आजम कुछ दिन बाद अफगान सूरत हाल पर दुनिया से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खाना पड़ी। इसके तमाम काउंसिल खाने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अनकरीब खान साहब, इमरान खान साहब 10, 12, 15 दिनों में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सारी दुनिया से खिताब करेंगे। हिंदुस्तान को जो मुंह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है, क्योंकि उसके सारे कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ वो TTP के जरिए और BLA के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस है। उन्होंने इस बात की गारंटी दी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। 131 कंपनियां और बड़ी कंपनियां हैं चीन की, जो दूसरे कामों में पाकिस्तान की तरक्की में हाथ बटा रही है। कल की मीटिंग में ये फैसला हुआ है, उनको भी भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। PDM को मुफ्त मशवरा दे सकता हूं कि ये खित्ता दुनिया की सियासत में अहम होने जा रहा है और डोमेस्टिक सियासत का ये वक्त नहीं है 6 महीने। अब खास तौर पर मैं मौलाना फजलुर रहमान को कहूंगा, क्योंकि मुझे वही एक बंदा नजर आता है कि जिसको समझ है कि पाकिस्तान के गिरदो नवा में क्या हो रहा है। बाकी अंडर 19 की टीम है। अब आपको बताएं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यकीन दहानी करा दी है। कहा पाकिस्तान और कलअदम TTP के दरमियान सुलह के लिए राबता किया गया तो किरदार अदा करेंगे। तर्जुमान तालिबान ने खबरदार कर दिया कि अमरीका अफगान शहरियों के इनखला की हौसला अफजाई न करे।
پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی افغان سرزمین، ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے دلا دیا یقین۔ امارت اسلامی افغانستان باساس القاعدہ سمیت کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو کارروائیاں کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی ان علاقوں کو ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی اجازت دی جائے گی جو پڑوسی ممالک کے لیے نقصان دہ ہوں۔ پالیسی توجہ بیشتر بھئی اس کی پیشکش بھی کی، کسی نے رابطہ کیا تو حکومت پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی میں صلح کرانے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بانک مرکزی پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی کے درمیان صلح سے متعلق طالبان سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ اگر کسی بھی فریق کی جانب سے صلح کے لیے رابطہ کیا گیا تو افغان طالبان قیادت اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ امروز و فردا تمام بانک ترجمان طالبان نے تمام ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کی خواہی بھی ظاہر کر دی۔ طالبان تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان اقتصادی معاملات کے لیے چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہاں ہیں۔ طالبان اہلکار کسی غیر ملکی سفارت خانے کی عمارتوں میں داخل نہیں ہوں گے، سفارت خانے کے علاقے کے لیے سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ ہماری غیر مشروط مدد کرے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے واضح کیا، ہم اپنی فوج کو پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ افغان شہریوں کے انخلا کی حوصلہ افزائی نہ کرے، ہمیں اپنے شہریوں کی ضرورت ہے۔ افغان عوام کے لیے کابل ایئرپورٹ کا راستہ مکمل طور پر بند ہے۔ انہوں نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ پنجشیر میں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، مسئلہ مذاکرات سے ہی حل ہوگا۔ 31 اگست تک افغانستان سے انخلا کا مشن مکمل کر لیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا، کہا اگر افغانستان میں مزید رہے تو حملے کا خطرہ ہے۔ دوسری جانب G7 اجلاس میں یورپی ممالک نے انخلا کی تاریخ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ فوج کے انخلا کی 31 اگست کی ڈیڈ لائن پر قائم۔ صدر جو بائیڈن نے اعلان کر دیا، کہا انخلا میں تاخیر سے خطرہ ہے۔ We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. Each day of operations brings added risk to our troops. The completion by August 31st depends upon the Taliban continuing to cooperate and allow access to the airport for those who were transporting out. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن تاحال انخلا کی ڈیڈ لائن میں توسیع چاہتے ہیں۔ A safe passage for those who want to come out. We're confident we can get thousands more out. But the situation at the airport is not getting any better. دوسری جانب G7 ممالک کے ورچوئل اجلاس میں بھی برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے امریکہ سے افغانستان سے محفوظ انخلا کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ G7 رہنماؤں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مشروط بات چیت کے لیے منصوبے پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جس کے تحت ڈیڈ لائن کے بعد بھی افغانستان چھوڑنے کے خواہشمند افراد کو طالبان محفوظ راستہ دیں۔ عالمی بینک نے افغانستان کے لیے امداد بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عالمی بینک کے مطابق طالبان کے کنٹرول کے بعد افغانستان کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے، جس کا بغور جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عالمی بینک کے افغانستان میں رواں سال کے لیے $78 کروڑ مالیت کے متعدد ترقیاتی منصوبے جاری ہیں۔ عالمی بینک افغانستان کو $5 ارب 30 کروڑ فراہم کر چکا ہے، جس میں زیادہ تر امداد شامل ہے۔ اس سے قبل IMF بھی افغانستان کو متعدد ادائیگیاں معطل کر چکا ہے۔